دنیا کی تمام زبانوں کے ادب کو دو حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح اردو زبان و ادب میں بھی اصناف ادب کے دو حصے ہیں: اصناف سخن یعنی شعر و شاعری، اصناف نثر۔ اصناف سخن کو موضوع اور حیت کے اعتبار سے دو خانوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے: الف موضوع کے اعتبار سے تقسیم: موضوع کے لحاظ سے اردو شاعری کے مندرجہ ذیل قسمیں بیان کی جاتی ہیں: حمد، مناجات، نعت، منقبت، غزل، قصیدہ، مرثیہ، شعر عصوب، وسوخت، ریختہ، پیروڈی، گیت، ہجو۔ حیت کے اعتبار سے تقسیم: حیت کے لحاظ سے اردو شاعری کی مندرجہ ذیل قسمیں بتائی جاتی ہیں: مثنوی، رباعی، قطع، مستمع، ترکیبی بند، ترجیعی بند، نظم، پابند نظم، معرّی نظم، آزاد نظم، سانیٹ، ترائلی، ہایکو، نثری شاعری۔ الف موضوع کے لحاظ سے اصناف سخن کی تعریف و تفصیل: شعر: شعر غزل کے ایک حصے کو کہتے ہیں۔ شعر کے سطر کو مصرع کہا جاتا ہے۔ حمد: حمد ایک عربی لفظ ہے جس کے معنی تعریف کے ہیں۔ اللہ کی تعریف میں کہی جانے والی نظم کو حمد کہتے ہیں۔ حمد باری تعالیٰ کئی زبانوں میں لکھی جاتی آ رہی ہے۔ عربی، فارسی اور اردو زبان میں اکثر دیکھی جا سکتی ہے۔ حمد کے لیے ضروری ہے کہ شاعر بارگاہ صمدیت کے آداب کا مکمل خیال رکھے، لب و لہجہ انتہائی مؤدب اور عاجزانہ و انکسارانہ، زبان پاکیزہ، اور بلیغ ہو۔ ساتھ ہی شاعر اس بات کا بھی دھیان رکھے کہ حمد عشق الہی میں ڈوب کر تحریر کی جائے، نہ کہ محض رسمی اور دکھاوے کے لیے ہو۔ ذیل میں مولانا احمد رضا کے چند اشعار ملاحظہ فرمائیں: وہی رب ہے جس نے تجھ کو ہمتاً کرم بنایا، ہمیں بھیک مانگنے کو تیرا آستاں بتایا۔ تمہیں حاکم بنایا، تمہیں قاسم عطایا، تمہیں دافع بلایا، تمہیں شافع خطایا۔ مناجات: مناجات کا مطلب دعا، ایسا کلام جو بارگاہ صمدیت میں بطور التجا پیش کیا جاتا ہے، مناجات کہلاتا ہے۔ الہی مدد کر، مدد کی گھڑی ہے، گناہوں کے دلدل میں کشتی پھنسی ہے، میرے دل پہ غفلت کی چادر پڑی ہے، نحوست گناہوں کی چھائی ہوئی ہے، یہی بات ہم نے بڑوں سے سنی ہے،
نہ ہو بندگی گر تو کیا زندگی ہے، اے ابر کرم برس جا، عجب آگ عصیاں کی مجھ میں لگی ہے۔ نہیں پاس حسن عمل میرے مولا، نظر میری تیرے کرم پر لگی ہے۔ عبید رضا نیکیوں سے ہے خالی، گناہوں میں حاصل اسے برتری ہے۔ اب آئیے نعت۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مدح، تعریف و توصیف و شمائل و خصائص اور کمالات و اختیارات کے شعری بیان کو نعت یا نعت خوانی یا نعت گوئی کہا جاتا ہے۔ عربی زبان میں نعت کے لیے لفظ مدح النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا المدح النبوی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم استعمال ہوتا ہے، مگر اردو اور فارسی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصاف حمیدہ اور خصائص جمیلہ بیان کرنے کو نعت کہتے ہیں۔ نعت لکھنے والوں کو نعت گو شاعر، جبکہ نعت پڑھنے والوں کو نعت خواں یا ثنا خواں کہا جاتا ہے۔ اسلام کی ابتدائی تاریخ میں بہت سے صحابہ کرام نے نعتیں لکھی اور یہ سلسلہ آج تک جاری و ساری ہے۔ اولین نعت گو شعراء میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب اور اصحاب میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ پہلے نعت گو شاعر اور نعت خواں تھے۔ اسی بنا پر حضرت حسان رضی اللہ عنہ کو شاعری درباری رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے۔ ذیل میں آپ کے نعت یہ اشعار ہیں: وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خَلَقْتَ مِنْ بَرَاءٍ مِنْ كُلِّ عَجَبٍ وَكَأَنَّكَ قَدْ خَلَقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آپ سے حسین تر میری آنکھ نے کسی کو نہیں دیکھا، آپ جیسا حسین و جمیل کسی ماں نے نہیں جنا۔ آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا گیا، گویا آپ نے جیسا چاہا تھا ویسا ہی ہوا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خود کئی مرتبہ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ سے نعت سماعت فرمائی۔ حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ بھی ایک طویل فہرست ہے ان صحابہ کرام کی کہ جنہوں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نعتیں لکھی اور پڑھی۔ جب حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ تشریف لائے تو آپ کے استقبال میں انصار کی بچیوں نے دف پر نعت پڑھی، جس کا درج ذیل شعر
شہرت دوام پا گیا۔ طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کے علاوہ حضرت اسود بن شریح رضی اللہ عنہ، حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ عنہ، حضرت عامر بن اقوع رضی اللہ عنہ، حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ عنہ، حضرت کعب بن زبیر رضی اللہ عنہ، حضرت نابغہ زعدی رضی اللہ عنہ نعتیں پڑھیں۔ صحابہ کرام کے بعد امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ، مولانا روم رحمہ اللہ علیہ، شیخ سعدی رحمہ اللہ علیہ، مولانا جامی رحمہ اللہ علیہ، امام بوصیری رحمہ اللہ علیہ، ڈاکٹر اقبال، مولانا احمد رضا خاں رحمہ اللہ علیہ اور متعدد عشاق کے اس صنف کو فروغ دے رہے ہیں۔ نعت میں ایسی مضامین لانی چاہیے جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان کے مطابق ہو، جنہیں سننے اور پڑھنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمت، شان، رفعت اور بزرگی، کمالات اور اختیارات سے واقفیت ہو اور دلوں پر روحانی اور اخلاقی اثرات مرتب ہوں۔ ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے ہیں، جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں۔ ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے ہیں۔